Marxism and Neo-Marxism. This is our today's topic. We will be discussing different dimensions of Marxism and Neo-Marxism, and then its application on international relations. We see that Marxism has a tremendous impact on many areas, and then it was converted into New Marxism. For example, we have realism, new realism, liberalism, new liberalism. Similarly, we have Marxism and New Marxism. When we use the word new, so new means that recent developments, or when we give a theory, and then with the passage of time, new things come. So we modify that theory, and then we add the word new, N-E-O. Now, what is Marxism? Karl Marx, who is behind communism and socialism, one of the top thinkers of the world, along with Nietzsche and Sigmund Freud. Sigmund Freud, Nietzsche, Karl Marx, these are some of the people who have shaken the world history and have given very, challenging ideas. Whether they were right or not right, that is another question, but they are highly influential. When we say Marxism, it means the works of Karl Marx, Friedrich Engels, and other scholars who developed socio-economic analysis. Basically, Marxism is socio-economic analysis. So we have Karl Marx, number one, the founder. That's why it is called Marxism. Then we have Friedrich Engels, F-R-I-E-D-R-I-C-H, Engels, E-N-G-L-E-S. This is the second most important person in Marxism. And there are many other scholars who worked on Marxism. Basically, it is socio-economic analysis with materialist interpretation of historical developments, discussing class relations, social conflict, dialectical perspective, to view social transformation. These are the basics of Marxism. Socio-economic analysis, but how they analyze. Another name, یہ مشکل نام ہے لیکن آپ لوگوں کو اس کو لکھنا پڑے گا, یاد کرنا پڑے گا. فریڈرک اینگلز. تو فریڈرک اینگلز, کارل مارکس, یہ دو بڑے بڑے اس کے تھیوریٹیشنز ہیں, اسکالرز ہیں. اس کے علاوہ کافی لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے. سوشو اکنامک انالیسس ہے کہ بھئی سوسائٹی اکنامکس کیسے چلتے ہیں, اور ہسٹورک میٹیریلزم جو ہے, میٹیریلزم اس کی فلاسفی ہے.
مارکسزم کی فلاسفی کون سی ہے؟ میٹیریلزم. مارکسزم خود فلاسفی نہیں ہے، یہ سوشو اکنامک انالیسز ہے. اینگل جو ہے اس کا ای کیپٹل. آپ لوگ پروفیشنل نہیں بنتے، وہی کدو کے کدو رہتے ہو. تو اس کا جو ہے ہسٹورک میٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن کہ بھئی میٹیریلزم سے ہم چیزوں کو انٹرپریٹ کریں گے، چیزوں کو ایکسپلین کریں گے. اب ہمارے پاس تین انٹالوجی میں تین اپروچز ہے ریالٹی کو. وی ہیو 3 اپروچز ٹو ریالٹی ان انٹالوجی. انٹالوجی مین دا اسٹڈی آف ریالٹی، دا اسٹڈی آف ایگزسٹنس. اینگلز ای کے ساتھ. بہت فضول قسم کے لوگ ہیں آپ، گندے بچے ہیں. ایک چیز ٹھیک ہوتی ہے تو دوسری غلط ہو جاتی ہے. اینگل جو ہے وہ ای کے ساتھ ہے، اے کے ساتھ نہیں ہے. اب صحیح ہو جائے ورنہ چھوڑ دے اس کو. کیا بکواس ہے. ای اور اے میں فرق نہیں کر سکتے اور سی ایس پی بننے آ رہے ہو. تو انٹالوجی جو ہے ONTOLOGY انٹالوجی. انٹالوجی از دا اسٹڈی آف ریالٹی اور دا اسٹڈی آف ایگزسٹنس کہ ہم ریالٹی کو کیسے ایکسپلین کریں گے. تو ہمارے پاس تین جو ہے، پھر اینگل لکھا، ایس اڑا دیا. پرفیکٹ پروفیشنل بنے پلیز، ورنہ CSS کرنا آسان کام نہیں ہے. اس طرح کے جو ہے نا سست رویے سے آپ CSP نہیں بن سکتے. میرا ٹائم بھی ضائع نہ کرے، اپنا بھی نہ کرے. تو انٹالوجی جو ہے اس میں ہم 3 طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں: آئیڈیلزم، ریالزم اینڈ میٹیریلزم. اس کو میں نے فارمولا دیا ہے IRM، IRM، کہ آپ کی جو ہے آئیڈیا ہوتا ہے مائنڈ میں، وہ ریئل ہے. پھر جو ہے مطلب یہ کپ ہے تو کپ تو میٹیریل ہے، لیکن اس کپ کے بارے میں جو میرا خیال ہے کپ کے بارے میں تو وہ ریئلزم ہے. اور پھر بذات خود یہ کپ ہے تو وہ میٹیریلزم ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. تو مارکسزم کا اپروچ جو ہے یہ کس پہ بیس ہے؟ میٹیریلزم پہ ہے. کیونکہ کارل مارکس جو ہے آئیڈیل سے بڑا تنگ آ گیا تھا. آئیڈیا سے بہت لوگ بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 50-70 سال سے جی آئیڈیا ہے کہ خدا فلسطین کو آزاد کرے، لیکن فلسطین آزاد نہیں ہوا. آئیڈیا سے آزاد نہیں ہوا، سوچ سے آزاد نہیں ہوا. تو کارل مارکس جو ہے اس چیز سے بڑا فرسٹریٹڈ ہو گیا تھا کہ یہ کیا بکواس ہے. اس وجہ سے اس نے پھر ریلیجن کو اوپیم کا نام دیا تھا کہ یہ نشہ ہے. یہ مذہب جو ہے بس لوگوں کو نشے میں رکھتا ہے. ہوگا، ہو جائے گا، بے فکر رہو، ٹھیک ہے جی، یہ وہ، ہوتا کچھ نہیں ہے. تو پھر اس نے جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں، اس وجہ سے وہ ایتھیسٹ تھا اور کوئی خدا وغیرہ نہیں مانتا تھا کارل مارکس. اور اس نے کہا اصل چیز جو ہے وہ میٹیریلزم ہے، میٹر ہے. میٹر میٹرز. تو یہ اس کا تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ تھا. ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ اس نے یہ کہا کہ بھائی لوگ میٹیریلزم پہ ہسٹری چلتی ہے، میٹیریلزم پہ. محمود غزنوی پاگل نہیں تھے کہ وہ افغانستان سے جا کے انڈیا پہ حملہ کرتا ہے. وہ اس لیے جاتا ہے کہ وہاں اس کو میٹیریل نظر آ رہا ہے، سونے جواہرات نظر آ رہے ہیں، اس لیے جاتا ہے. آئیڈیلزم کہ جی اسلام کا مجاہد ہے، اسلام پہ لا رہا ہے، مجاہد ہے، یہ ہے وہ ہے، تو کہانیاں لوگ گڑھتے ہیں. کارل مارکس کہتے کہ بھائی میٹر، مادہ پرستی، دولت، ویلتھ، کیپٹل، یہ چیزیں ضروری ہیں. پھر اس نے جو دوسری چیز امپورٹنٹ کی ہے کلاس ریلیشن،
کہ ایک مختلف کلاسز ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو ریلیشنز ہیں، رچ اور پور، رچ اور پور، غریب اور امیر کے درمیان جو رشتے ہیں، سوشل کانفلکٹ، اسی سے سوشل کانفلکٹ بڑھتے ہیں. اور پھر اس نے ہیگل جو ایک فلاسفر ہے، HEGEL ہیگل، جو ہم تھیسس، انٹائی تھیسس، سینتھسس، جو اس کا ٹرائیڈ ہے، جو 3 چیزیں اس نے دی ہے کہ بھائی پہلا ہم بیان کرتے ہیں، کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے، پھر ہم ایگری ہو جاتے ہیں، تھیسس، انٹائی تھیسس اور سینتھسس. تو اسی پہ اس کو کہتے ہیں ڈائلیکٹکس. جو فلاسفی پڑھتے پھر اس چیز کو زیادہ سمجھتے ہیں. تو ڈائلیکٹکس لاجک جو ہے پھر اس نے اپلائی کیا پالیٹکس پہ، کہ پہلے کیپٹلسٹ ہوتے ہیں، ورکرز، مزدور اس کے خلاف اٹھتے ہیں، دونوں کے درمیان سٹرگل ہو جاتا ہے، تو پھر ایک آئیڈیل کمیونزم سسٹم جو ہے وہ سنتھسائز ہوتا ہے، اور پھر ہمارا سوشل ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے، سوسائٹی چینج ہو جاتی ہے. جو USSR میں اور آج کل کیوبا میں، نارتھ کوریا میں جو نظام ہے، چائنا میں جو پولیٹیکل نظام ہے، وہ بھی مارکسزم پہ بیس ہے. پولیٹیکل، اکنامک نہیں. اکنامک وہاں کیپٹلزم ہے، پولیٹیکل جو ہے وہ مارکسزم ہے یا کمیونزم ہے. کیونکہ کمیونزم جو ہے وہ مارکسزم کے سائیکو انالیسس کے نتیجے میں آ گیا. اچھا، نیو مارکسزم کیا ہے؟ یہ جو ہم نے باتیں کی ابھی تک، یہ سرخ جھنڈے آپ کو نظر آتے ہیں، اور ایشیا سرخ ہے، اور یہ سارے مارکس، کارل مارکس سے متاثرین ہیں. تو نیو مارکسزم جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ٹو امینڈ اور ایکسٹینڈ ود ادر انٹلیکچوئل ٹریڈیشنس لائک کریٹیکل تھیوری، سائیکو انالیسس، ایگزسٹینشیلزم. نیو مارکسزم یہ ہے کہ جو ابھی تک ہم نے مارکسزم کے بارے میں باتیں کی، اس کے ساتھ وی امینڈڈ، اس کو ہم چینج کرتے ہیں، امینڈ، AMEND. امینڈ مینز امینڈمنٹ، چینج، یا ایکسٹینڈ کرتے ہیں اس کو فردر ادر انٹلیکچوئل ٹریڈیشنس. مارکسزم میں ہم اور چیزیں ملاتے ہیں. وہ کون کون سی چیزیں ملاتے ہیں؟ کریٹیکل تھیوری، ہر چیز کو کریٹیکل نظر سے دیکھنا. سائیکو انالیسس، بندے کا کانشیس، ان کانشیس اور سب کانشیس دیکھنا. سائیکو انالیسس یہ سگمنڈ فرائڈ کا مشہور اپروچ ہے، سائیکو انالیسس. ایگزسٹینشیلزم جو ہے، سارٹرے، فرینچ فلاسفر ہے سارٹرے، SARTRE، یہ اس کی فلسفی ہے. کیونکہ سارٹرے جو ہے وہ ایگزسٹینشیلسٹ بھی تھا اور وہ مارکسسٹ بھی تھا. تو اس نے مارکسزم کے ساتھ میں اندر کیا ملایا؟ ایگزسٹینشیلزم ملایا. تو پھر ایک اور اٹالین فلاسفر ہے گرامچی. تو گرامچی، سارٹرے، سگمنڈ فرائڈ، کریٹیکل تھیوری، یہ ساری چیزیں جب مل گئی تو اس سے بن گیا نیو مارکسزم. اچھا، جو ایکسپلائٹیشن ہے، مارکسزم کا جو زور ہے وہ ایکسپلائٹیشن پہ ہے، کہ کیپٹلسٹ جو ہے، مالدار لوگ جو ہے، وہ مزدور کو اس کا حق نہیں دیتے، مزدور کو اس کا حق نہیں دیتے. تو اس کو کہتے ہیں ایکسپلائٹیشن، استحصال. مارجنلائزیشن، لوگوں کو مارجن پہ رکھو. مطلب عورتوں کو کہو کہ بھئی بی بی فاطمہ نے کہا تھا کہ جی میرا جنازہ بھی کسی کو مت دکھاؤ اور مجھے اندھیرے میں نکالو. تو اسی سے لوگ مثال بناتے ہیں کہ عورتوں کو گھر کے اندر رکھو، گھر کے اندر اس کو قیدی بناؤ، اس کو کہو آپ کی بہترین نماز جو ہے وہ اندھیرے میں ہے.
تو یہ جو تھاٹ ہے اس کو کہتے ہیں مارجنلائزیشن، کہ مزدور کو مارجن پہ رکھو. مزدور غریب کیا ہے؟ مزدور کے پاس کچھ نہیں ہے. ڈومینیشن آف ورکنگ کلاس فرام ڈومیسٹک لیول ٹو گلوبل لیولز. اب یہ جو باتیں ہیں کہ بھئی مزدور کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو یہ باتیں جو ہے ڈومیسٹک لیول سے، کنٹری لیول سے گلوبل انٹرنیشنل لیول پہ جب آپ جاتا ہے تو اس کو پھر کہتے ہیں نیو مارکسزم اینڈ اٹس ایپلیکیشن ان انٹرنیشنل ریلیشنز. کیونکہ کارل مارکس نے اسٹرگل کیا تھا کہ اسٹیٹ میں کیپٹلزم ختم ہو جائے، کمیونزم آ جائے، سارے لوگ ایکول ہو جائے. تو یہ تو اس نے اسٹیٹ لیول پہ کیا تھا. انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ ہے کہ اس چیز کو انٹرنیشنلائز کرو. پھر یو ایس ایس آر میں ایک بڑا مشہور بندہ گزرا ہے لینن کے بعد گزرا ہے اسٹالن نے پھر اس کو انٹرنیشنلائز کیا. تو پھر وہ روس سے نکل گئے، افغانستان تک پہنچ گئے، پولینڈ تک گئے، ہنگری، یوکرین، یہ تاجکستان، ازبکستان، ایسٹونیا، ان تمام ایریاز پہ مارکسزم نے قبضہ کیا. تو یہ اس کا انٹرنیشنل ریلیشنز کا فرام ڈومیسٹک لیول ٹو گلوبل لیول جو ہے اس کا ایکسپینشن ہو گیا. اچھا، یہ جو ہے نیو مارکسزم اور مارکسزم ریجیکٹ ریئلزم اینڈ لبرلزم، بیکاز بوتھ realism and liberalism focus on state and international cooperation, but there is globalization of capitalism. ریئلزم جو ہے وہ کیپٹلزم کے خلاف نہیں ہے. ریئلزم یہ کہتا ہے کہ جی اسٹیٹ کو اسٹرانگ رکھو. لبرلزم جو ہے نہ اسٹیٹ کے خلاف ہے نہ کیپٹلزم کے خلاف ہے، لیکن وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل کوآپریشن پہ فوکس کرو. اب انٹرنیشنل کوآپریشن جو ہے وہ کیپٹلزم کے لیے، گلوبلائزیشن کے لیے. مارکسزم، نیو مارکسزم کہتے ہیں نو، اٹ شوڈ بی فار کمیونزم ناٹ فار کیپٹلزم. تو وہ ریئلزم اور لبرلزم کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اکنامک اینڈ مٹیریل اسپیکٹس آر امپورٹنٹ اینڈ ہاؤ اکانومی اور اکنامکس ٹرمپ، کہ بھائی اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اکانومی ہے، چونکہ اس کا بنیاد ہی مٹیریلزم پہ ہے. وہ کہتا ہے کہ کلاس اسٹرگل جو ہے وہ ہے ہی پیسے کی وجہ سے. بھائی بھائی کو بھی مارتا ہے. جب جائیداد پہ جھگڑا ہوتا ہے تو اپنے سگی ماں باپ کے بہن بھائی بھی ایک دوسرے کو مارتے ہیں. تو اس نے ایک سپر اسٹرکچر دیا ہے کہ اس کا جو بیس ہے وہ اکانومی ہے، میٹیریلزم ہے، اور اس کا جو سپر اسٹرکچر ہے وہ پھر سوسائٹی، پالیٹکس، کلچر وغیرہ آ جاتے ہیں. یہ جو سیاست ہے، ثقافت ہے، اور جی بھائی چارہ ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہے اس کا بیس کیا ہے؟ اس کا بیس اکانومی ہے. تو اس چیز کو پھر ہم انٹرنیشنل لیول پہ پھیلاتے ہیں، اور اس میں پھر وہ ایک تھیوری دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈپینڈنسی تھیوری. ڈپینڈنسی تھیوری یہ ہے کہ یہ جو کیپٹلسٹ پاورز ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے، یہ ڈیولپنگ کنٹریز کو اپنے اوپر ڈپینڈنٹ بناتے ہیں تاکہ یہ ہمارے سلیو رہے، ہمارے غلام رہے. تو اس کو کہتے ہیں ڈپینڈنسی تھیوری. اور اس میں جو ایک اور چکر ہے وہ ہے نیو گرامیشین اپروچ. نیو گرامیشین، جس گرامچی میں نے اوپر کہا، اٹالین فلاسفر، اس نے بڑا کام کیا ہے.
اس نے 3 چیزوں کو اکٹھا کیا ہے: آئیڈیاز، انسٹیٹیوشنز اینڈ مٹیریل کیپیبلٹیز. کارل مارکس نے تو آئیڈیا کو بالکل نکالا، مٹیریلزم بڑی امپورٹنٹ ہے. گرامشی نے آئیڈیاز کو دوبارہ لے آیا، ساتھ انسٹیٹیوشنز کو بڑی امپورٹنس دے دی. تو یہ تھوڑا سا لبرل، نیو لبرلزم کا اس میں کلر آ گیا. اور پھر یہ دیکھا کہ بھائی ایک کنٹری کی انٹرنیشنل ریلیشنز میں مٹیریل کیپیبلٹیز کیا ہے. اگر اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں پاکستان اینڈ انڈیا یا پاکستان اینڈ چائنا، تو چائنا پاکستان کو امپورٹنس کیوں دے گا؟ پالیٹکس کی وجہ سے دے گا کہ بھئی پاکستان جو ہے وہ چائنا کو سپورٹ کرے گا پالیٹکس میں، لیکن چائنا پاکستان کی میٹیریل کیپیبلٹی بھی دیکھے گا. اسی طرح پاکستان یہ دیکھے گا کہ چائنا تو ٹھیک ہے ہمارا بھائی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ہمیں کیا دے سکتا ہے. اب افغانستان کے ساتھ ہم جھگڑے کرتے ہیں، ایران کو اتنا گاس نہیں ڈالتے. چائنا ایک کمیونسٹ کنٹری ہے، ایتھیسٹ کنٹری ہے، مسلمانوں پہ ظلم بھی کرتا ہے، لیکن چونکہ اس نے ہمیں $60 بلین دیے ہے سی پیک میں، تو اس کی میٹیریل کیپیبلٹیز کی وجہ سے پاکستان چائنا ریلیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، میٹیریل کیپیبلٹیز کی وجہ سے. درمیان میں انسٹیٹیوشنز بھی انوالو ہے، آئیڈیاز بھی ہے، لیکن اتنے نہیں ہے جتنا میٹیریل کیپیبلٹیز ہے. چائنا انڈیا دیکھو تو چائنا انڈیا پولیٹیکلی اینیمیز ہے، بٹ چائنا اینڈ انڈیا ہیو ملٹیپل ٹائمز مور بزنس دین چائنا اینڈ پاکستان، کیونکہ چائنا اور انڈیا کے میٹیریل کیپیبلٹیز جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں زیادہ امپورٹنٹ ہے. انڈیا چائنا کے ساتھ دشمنی کرے گا، بزنس نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہاں ان کو لگتا ہے کہ بھئی چائنا ہماری چیزیں بھی لے سکتا ہے اور ہم بھی چائنا سے چیزیں لے سکتے ہیں. اس وجہ سے ہم چائنا کو اگنور نہیں کر سکتے. پاکستان جو ہے اس نے کوشش کی ہے ابھی تک کہ بھئی جیو پالیٹکس میں امپورٹنٹ رہوں، ادھر انگلی ڈالو ادھر انگلی ڈالو، لوگ ہماری منتیں کریں. تو ابھی ہمیں پتہ چل گیا کہ یار یہ انگلی ڈالنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اب ہم جو ہے وہ ریئل کام پہ آ جائے، جیو اکنامکس پہ آ جائے. ہمارا کوئی پروڈکٹ ہو، کوئی میٹیریل کیپیبلٹی ہو، پھر دنیا ہماری قدر کرے گی. UAE and Israel exactly. That is also an example of international relations, that their new Gramsci, that also you can discuss with new liberalism, that trade matters, international trade matters. دونوں کتنے بڑے دشمن تھے، عرب، مسلمان، فلسطین، مسجد اقصی، ہمارا جی دوسرا قبلہ، ساری باتیں گئی ہوا میں، اور جو ریئلٹی رہ گئی وہ آپ کا انٹرنیشنل ٹریڈ رہ گیا. تو مارکسزم، نیو مارکسزم، اس کو ہم دیکھتے ہیں ڈیپینڈنسی تھیوری میں، امپیریلزم میں، کیونکہ مارکسزم اور نیو مارکسزم جو ہے وہ اس کو نیو لبرلزم کو کیا کہتا ہے؟ نیو امپیریلزم کہتا ہے. کہ جس طرح کہ پرانے زمانے میں امپائر ہوتے تھے، انگلینڈ ادھر سے آتا تھا، برٹش امپائر، جرمن امپائر، اسپینش امپائر، مغل امپائر. بابر کو دیکھو جی، بابر آ رہا، جی جی جی، اپنے مسلمان بھائی بہرام لودھی کو مارتا ہے پانی پت میں، کوئی مسلمانی نہیں ہے. تو وہ امپیریلزم تھا اس وقت. پھر شیرشاہ سوری اٹھتا ہے اور وہی پشتون چکر میں کہ اس نے جو ہے ابراہیم لودھی کو، میرے پشتون بھائی کو مارا تھا تو میں ہمایوں کو ماروں گا کیونکہ یہ مغل ہے. تو وہ ٹرائبل چکر تو تھا، لیکن شیرشاہ سوری کی بھی میٹیریل بینیفٹس تھے، اس وجہ اس نے ہمایوں کو مارا. تو
کارل مارکس یہ کہتا ہے کہ ہسٹری میں یہ ساری چیزیں ہسٹورک مٹیریلزم کی وجہ سے چلتی رہی. جتنی بھی ہماری جنگیں ہوئی ہے، کانفلکٹس ہیں، جتنے بھی ہسٹورک ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، اس کی پیچھے جو ہے میٹیریلزم انوالو تھا. کوئی ریلیجن، کوئی جو ہے بھائی جہاد، ہم ہولی وار کرتے ہیں، ہم چرچ کے لیے لڑتے ہیں، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں، یہ سارے ڈرامے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ میٹیریلزم ہے. اور آج بھی انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ چیزیں چل رہی ہے. So I hope you got the basic idea. I have given you resources in Safe IR digital book. You can read further and make it a point that daily at least you become master of the topic that we discuss. If there is any question, so you can ask in Safe too.